السلام علیکم، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ محلک کرونا وبا نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 56 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے، جبکہ ایک ہی دن میں ملک بھر میں 1384 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ سندھ حکومت نے عمر شیخ کو ریسٹ ہاؤس منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر من عمل کریں گے۔ کراچی میں بارود سے بھری گاڑی تیار، نیکٹا نے دہشت گردوں کے بڑے حملے کا تھریٹ الرٹ جاری کر دیا۔ شہر قائد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ پاکستان بھی کرونا ویکسینیشن کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں میں کرونا ویکسینیشن کا عمل شروع ہو گیا۔ مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں سابق صدر آصف زرداری کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ نیب نے کہا ہے کہ آصف زرداری کی دیگر کیسز میں ضمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع نہیں کیا۔ غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے موسمی پھل اور سبزیاں سکھا کر محفوظ بنانے کے لیے شمسی توانائی سے چلنے والا پلانٹ لگا دیا گیا۔ مقامی خواتین کو باعزت روزگار مل گیا۔ پاک جنوبی افریقہ دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ برقرار۔ پہلے ٹیسٹ میں بھی یہی اسکواڈ ہی رکھا گیا تھا۔ کینیڈا چین کے تعلقات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ۔ ٹی شرٹ پر پیدا ہونے والا تنازع چین اور کینیڈا کے تعلقات میں کشیدگی کا باعث بن گیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فوری تحقیقات کر کے ہمیں اس کے نتائج سے آگاہ کرے۔ انٹیریو کی حکومت کمزور آبادی کو ویکسین فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ ویکسین کی قلت کے باوجود صوبے کی کمزور آبادی کی ویکسین کی فراہمی میں تیزی۔ پریمیئر ڈکفورڈ کا کہنا ہے کہ مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری بہت ضروری ہے۔ ٹورنٹو کے 3 سٹی کونسلر کا صوبائی حکومت سے چھوٹے کاروباروں میں نرمی کا مطالبہ۔ کونسلر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے دوران چھوٹے کاروبار بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت سے جلد اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 7,86,417 تک جا پہنچی۔ ہلاکتیں 20,213 ہو گئیں۔ سپریم کورٹ کے عمر شیخ کے ڈیتھ سیل سے نکالنے کے حکم پر امریکہ فکر مند۔ ترجمان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ہم جیل سے عمر شیخ اور ان کے شریک سازشیوں کو منتقل کرنے کے حالیہ حکم کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ امریکہ ماضی میں کی گئی کوششوں کا اعتراف کرتا ہے۔ امریکی ریاستوں میں برفانی طوفان نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ شہریوں کے لیے غیر ضروری سفر کرنا بھی ممنوع قرار۔ بعض علاقوں میں 60 سینٹی میٹر تک برف پڑے گی۔ تارک وطن امریکہ کا ہوم لینڈ سیکیورٹی سربراہ تعینات۔ امریکی سینٹ نے ان کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ میور کاس بائیڈن انتظامیہ کے پہلے تارک وطن ہیں جنہوں نے انتہائی اہم عہدہ سنبھالا ہے۔ ایران کو نہ روکا گیا تو چند ہفتوں میں ایٹم بم بنا لے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جوہری تنازع بہت شدید ہو سکتا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اب صورتحال 2015 جیسی نہیں ہوگی۔ امریکی ریاست اوکلاہوما میں فائرنگ سے 5 بچوں سمیت 6 افراد ہلاک۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ حملہ آور سے تفتیش جاری ہے۔ ونڈر وومن 1984 کا ایک اور ریکارڈ۔ اسٹریمنگ ویب سائٹ HBO Max پر نیا ریکارڈ قائم کر دیا گیا۔ اوسطاً 2.25 ارب سے زائد بار دیکھا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ ریحانہ بھی بھارتی کسانوں کے حق میں بول پڑی۔ امریکی گلوکارہ نے لکھا کہ ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے۔ ریحانہ کا ٹویٹ آتے ہی BJP کے حامی بھڑک اٹھے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات 22,63,000 سے تجاوز کر گئیں۔ برطانیہ میں ہیلتھ ورکرز کے لیے 33 ملین پاؤنڈ جمع کرنے والے سر ٹام مور کورونا کے باعث چل بسے۔ سعودی عرب نے پاکستان اور کینیڈا سمیت 20 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 56 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 11,802 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,49,032 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,384 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,58,793، سندھ میں 2,48,270،
خیبر پختونخوا میں 67,589، بلوچستان میں 18,836، گلگت بلتستان میں 4,910، اسلام آباد میں 41,561 جبکہ آزاد کشمیر میں 9,073 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 80,41,254 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,460 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,04,046 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,016 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 56 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 11,802 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,806، سندھ میں 4,033، خیبر پختونخوا میں 1,923، اسلام آباد میں 475، بلوچستان میں 196، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 267 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں سندھ حکومت نے ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزم عمر شیخ کو ریسٹ ہاؤس منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سندھ حکومت نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزم احمد عمر شیخ کو ڈیتھ سیل سے ریسٹ ہاؤس منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈینیل پرل قتل کیس میں عمر شیخ اور دیگر ملزمان کو بریت کے باوجود رہا نہ کرنے پر ہوم سیکریٹری اور دیگر حکام کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت میں سیکریٹری محکمہ داخلہ اور دیگر حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے حکومت سندھ کے جواب کے بعد سیکریٹری داخلہ کو حاضری سے استثناء دے دیا۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے موقف دیا کہ عمر شیخ کو ریسٹ ہاؤس منتقل کرنے کے انتظامات کر رہے ہیں۔ 1-2 روز میں عمر شیخ کو ریسٹ ہاؤس منتقل کر دیا جائے گا۔ عدالت میں سپریم کورٹ کا حکم نامہ بھی پیش کیا گیا۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے موقف دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعاً عمل کریں گے۔ سپریم کورٹ میں اپیل چل رہی ہے۔ ملزمان کے وکیل نے موقف دیا کہ عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کی گئی۔ سیکریٹری داخلہ نے کہا، عمر شیخ سے متعلق فیصلہ حکومت نے کیا، ہمارے خلاف توہین عدالت نہیں بنتی، مجھے حاضری سے استثناء دیا جائے۔ عدالت نے سیکریٹری داخلہ کو حاضری سے استثناء دیتے ہوئے سماعت 16 فروری تک ملتوی کر دی۔ قومی ادارہ برائے انسداد دہشت گردی نیکٹا کی جانب سے جاری الرٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی ایجنسیاں حملے کی منصوبہ بندی کر چکی ہیں۔ کسی اہم سرکاری عمارت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پولیس، رینجرز اور متعلقہ ادارے سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنائیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی ادارہ برائے انسداد دہشت گردی کی جانب سے کراچی میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی اہم سرکاری عمارت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ کراچی میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر قومی ادارہ برائے انسداد دہشت گردی نے ایک اور تھریٹ الرٹ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حملے کے لیے بارود سے بھری گاڑی تیار کر لی گئی ہے۔ کراچی کے کسی مضافاتی علاقے میں گاڑی تیاری کی اطلاعات ہیں۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی ایجنسیاں حملے کی منصوبہ بندی کر چکی ہیں۔ کسی اہم سرکاری عمارت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پولیس، رینجرز اور متعلقہ ادارے سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنائیں۔ نیکٹا کے تھریٹ الرٹ کے بعد کراچی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ نیکٹا نے اس سے قبل بھی تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ غیر ملکی ایجنسیاں کراچی میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں اور شہر کے اہم سرکاری دفتر یا عمارت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ملک بھر میں کرونا ویکسینیشن کا آغاز ہو گیا۔ وفاق میں اسد عمر اور صوبوں میں وزرائے اعلیٰ نے افتتاح کیا۔ پہلے مرحلے میں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی۔ پہلی ڈوز کے 21 دن بعد دوسرا انجیکشن لگے گا۔ ہر شہری کو ویکسین مفت لگائی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں میں کرونا ویکسینیشن کے عمل کے آغاز کے بعد پاکستان بھی کرونا ویکسینیشن کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ NCOC میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ چین نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی۔ دونوں ممالک کی دوستی مثالی ہے۔ مشکل صورتحال میں چین کے تعاون پر شکر گزار ہیں۔ And the reciprocation by the Chinese government and the Chinese people, as always, showing that they are friends of Pakistan in even the most difficult of circumstances. So thank you very much. کراچی کے ڈاؤ اسپتال میں کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ کو 83,000 کرونا ویکسینز موصول ہوئیں۔ کرونا کی ویکسینیشن شفاف انداز میں ہونی چاہیے۔ معلوم نہیں چینی ویکسین کی تقسیم کس طرح کی گئی۔ یہ 5 لاکھ ڈوزز آئے، اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کی ہے تو ہمیں نہیں پتا۔
ہمیں بس یہ کہا گیا کہ 83,000 آپ کو ڈوزز دیے گئے ہیں. پشاور میں بھی کرونا ویکسینیشن کی تقریب ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شریک ہوئے. نصیر اللہ بابر اسپتال کے ڈاکٹر کو کرونا ویکسین لگائی گئی. محمود خان نے کرونا ویکسینیشن کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کو ابتدائی طور پر 16,000 ویکسین موصول ہوئیں. ویکسین صوبے کے 8 اضلاع میں ہیلتھ ورکرز کو لگائی جائے گی. ہیلتھ ورکرز کا تحفظ ہماری پہلی ترجیح ہے. بلوچستان میں بھی مہم کا آغاز ہو گیا. اس موقع پر ہیلتھ ورکرز کو کرونا ویکسین لگائی گئی. جام کمال کا کہنا تھا ویکسینیشن کے عمل کو بتدریج آگے بڑھائیں گے. بلوچستان میں 8,000 کے قریب ہیلتھ ورکرز ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ بلوچستان کے ان جگہوں کو زیادہ کور کریں جہاں پہ اس پینڈیمک کے حوالے سے ہمیں ایک زیادہ ریشو نظر آیا ہے، جہاں ہمارا ہیلتھ ورکر اس حوالے سے ہے جہاں وہ زیادہ پرون ہے یا زیادہ اس کی انٹریکشن ہوگی ٹورڈز بیسکلی بگر پاپولس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کی مشکوک ٹرانزیکشن کے کیس میں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی ضمانت منظور کر لی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کی مشکوک ٹرانزیکشن کے کیس میں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی ضمانت منظور کر لی. دوران سماعت عدالت عالیہ کے جسٹس عامر فاروق نے نیب سے استفسار کیا کہ آصف زرداری کی پہلے جن کیسز میں ضمانت منظور کی گئی تھی کیا نیب نے ان کی منسوخی کی درخواست دائر کی ہے. نیب کی جانب سے جواب دیا گیا کہ آصف زرداری کے دیگر کیسز میں ضمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع نہیں کیا گیا. صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے موسمی پھل اور سبزیاں سکھا کر محفوظ بنانے کے لیے شمسی توانائی سے چلنے والا پلانٹ کی تنصیب سے سینکڑوں خواتین کو باعزت روزگار مل گیا ہے. مزید حوال اس رپورٹ میں. صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے موسمی پھل اور سبزیاں سکھا کر محفوظ بنانے کے لیے شمسی توانائی سے چلنے والا پلانٹ لگایا گیا ہے جس سے 100 سے زائد خواتین کو روزگار فراہم کیا گیا ہے. بلوچستان سمیت ملک بھر میں سال کے ہر موسم میں مختلف سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے اور سبزیاں اور پھل محفوظ بنانے کے مناسب انتظامات نہ ہونے کے سبب پھلوں اور سبزیوں کا حصہ خراب ہو جاتا ہے جس کے پیش نظر سبزیوں اور پھلوں کو سکھا کر محفوظ بنانے کے لیے کوئٹہ میں شمسی توانائی سے چلنے والے ڈرائر نصب کیے گئے ہیں. سبزیوں کو صاف کر کے کاٹنے اور سکھا کر پیکنگ کرنے تک کا کام خواتین سر انجام دیتی ہیں جس کا خواتین کو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ڈائریکٹر ایگریکلچر ریسرچ فروٹس عبدالرؤف کا کہنا تھا کہ خواتین کی جانب سے شروع کیا گیا کام لائق تحسین ہے اور یہ باعزت روزگار کا ذریعہ ہے. سیب، گاجریں، شلجم، کریلے، لہسن، پیاز اور دیگر پھل اور سبزیاں سکھا کر پیکنگ کر کے مارکیٹ بھیجی جاتی ہیں. گھریلو لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے تو خواتین کو اس میں روزگار مل رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے صوبے میں بلکہ پاکستان میں اب تک یہ بہت کم پیمانے پہ یہ کام ہوا ہے. غیر سرکاری تنظیم کا عزم ہے کہ سبزیاں اور پھل سکھا کر محفوظ بنانے کے مراکز صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی قائم کیے جائیں جن کے ذریعے خواتین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں بھرپور مدد مل سکتی ہے. ہر سال بہت بڑی تعداد میں فروٹ اور سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور ان کو بچانے کے لیے یہ پروجیکٹ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. یہ ساری جو بھی چیز ضائع ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم بچا لیتے ہیں، ان کو سیو کر لیتے ہیں، ان کو ڈرائی کر لیتے ہیں اور پھر اس سیزن میں استعمال ہوتے ہیں جب یہ نہیں مل رہے ہوتے. پاکستان کی جانب سے جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سلیکٹرز کی جانب سے جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے 17 رکنی قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. کراچی ٹیسٹ کے لیے اعلان کردہ 17 رکنی اسکواڈ کو ہی دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے برقرار رکھا گیا ہے. دونوں ٹیموں کے مابین 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا آخری میچ 4 فروری سے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں شروع ہوگا. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان اب ہیڈ کوچ کی مشاورت سے میچ کے لیے پلینگ 11 کا انتخاب کریں گے. 17 رکنی اسکواڈ میں اوپنرز عابد علی سینٹرل پنجاب اور عمران بٹ بلوچستان، مڈل آرڈر بیٹسمین اظہر علی سینٹرل پنجاب، بابر اعظم کپتان سینٹرل پنجاب، فواد عالم سندھ،
اور سعود شکیل سندھ، آل راؤنڈرز فہیم اشرف سینٹرل پنجاب اور محمد نواز ناردرن، وکٹ کیپرز محمد رضوان نائب کپتان خیبر پختونخوا اور سرفراز احمد سندھ، اسپنرز نعمان علی ناردرن، ساجد خان خیبر پختونخوا اور یاسر شاہ بلوچستان، فاسٹ باؤلرز حارث رؤوف ناردرن، حسن علی سینٹرل پنجاب، شاہین شاہ آفریدی خیبر پختونخوا اور تابش خان شامل ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔